السلام علیکم۔ کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 39 یا 40 سال تھی۔ بہت اچھی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ زندگی بہت آرام سے اور مزے سے گزر رہی تھی۔ میری بہت اچھی جاب ہے، اپنا ذاتی گھر اور ایک گاڑی بھی ہے۔ کہانی کی شروعات اس وقت ہوئی جب میں اپنے دفتر کے ایک کام کے سلسلے میں ایک ہفتے کے لیے دوسرے شہر میں تھا اور ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھا۔ شام کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں فارغ بیٹھا بور ہو رہا تھا کہ اچانک موبائل فون پر کسی نامعلوم نمبر سے کال آئی تو میں نے فون اٹینڈ کر لیا۔ میرے ہیلو کہنے پر ایک لڑکی ہی کنکتی اور شوخ آواز آئی جس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے وعلیکم السلام کہا تو لڑکی نے میرا حال پوچھا تو میں نے جواب دیا کہ میں ٹھیک ہوں، مگر آپ کون بول رہی ہیں اور کس سے بات کرنی ہے؟ تو اس پر لڑکی نے اپنا نام لبنہ بتایا اور کہنے لگی کہ نمبر تو میں نے اپنی ایک دوست کا ملایا تھا اور اکثر اس کا بھائی فون اٹینڈ کرتا ہے، تو میں نے آپ کو اپنی دوست کا بھائی سمجھ کر حال پوچھ لیا۔ اصل میں بور ہو رہی تھی، مجھے 100 فری منٹس ملے تو میں نے سوچا اپنی سہیلی سے گپ شپ لگاتی ہوں۔ تو اس پر بے ساختہ میں نے کہا کہ لبنہ صاحبہ، میں بھی بور ہو رہا تھا اور فارغ بیٹھا تھا۔ لبنہ نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں بور ہو رہا تھا، تو میں نے مختصراً اسے بتایا کہ دوسرے شہر میں ایک ہوٹل میں قیام پذیر ہوں۔ لبنہ نے پوچھا کہ آپ کی کسی لڑکی سے دوستی تو نہیں ہے؟ تو میں نے بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں اور 2 بچوں کا باپ ہوں، ایک میچور انسان ہوں، کوئی شوخ چنچل لڑکا نہیں ہوں، تو بھلا مجھ سے کون لڑکی دوستی کرے گا؟ اس پر لبنہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ دوستی میں عمر، اسٹیٹس اور شادی شدہ ہونا بھی نہیں دیکھا جاتا، دوستی تو بس دوستی ہوتی ہے۔ جس پر میں نے کہا کیا آپ مجھ سے دوستی کرنا پسند کریں گی؟ لبنہ نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا کہ نام کیا ہے، کیا کرتا ہوں اور کس شہر میں رہتا ہوں، اور ساتھ یہ شرط بھی رکھی کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ تب میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیا، جس سے مختصر کہ ہماری دوستی ہو گئی۔ لبنہ بھی اسی شہر میں رہتی تھی جس میں رہتا تھا۔ لبنہ نے اپنے دوست کے گھر کے حالات یوں بتائے کہ وہ میٹرک پاس ہے، اس کی ماں فوت ہو چکی ہے، بھائی کوئی نہیں ہے، وہ کل 4 بہنیں ہیں، وہ سب سے چھوٹی ہے، باقی 3 بہنیں اس سے بڑی ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور سب اپنے اپنے گھروں میں رہتی ہیں۔ لبنہ اپنے باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے جو کہ شہر کے بالکل قریب اور مضافاتی علاقے میں ہے۔ لبنہ کا باپ ایک سرکاری محکمہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد شہر کے ایک پرائیویٹ اسکول میں چپڑاسی ہے، 3,000 پینشن ملتی ہے اور 4,000 پرائیویٹ اسکول سے تنخواہ، تو اس طرح گزر بسر ہو رہی ہے۔ لبنہ کی ابھی منگنی وغیرہ بھی نہیں ہوئی۔ میں پورے 6 دن دوسرے شہر میں رہا اور ہماری کال پر خوب باتیں ہوتی رہیں۔ پھر میں واپس اپنے شہر آ گیا، ہماری روزانہ فون پر بات ہوتی، مجھے لبنہ کے ساتھ اپنائیت سی ہو گئی۔ 3-4 ماہ بعد لبنہ نے ملاقات پر زور دینا شروع کر دیا۔ پہلے تو میں ٹالتا رہا، پھر اس کے بے حد اصرار کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور مقررہ دن اور ٹائم پر ہماری ملاقات ہو گئی۔ ایک ریسٹورنٹ میں ہم نے دوپہر کا کھانا ساتھ کھایا۔ لبنہ کی عمر 20 یا 21 سال تھی، بہت خوبصورت، گورا رنگ اور پرکشش شخصیت کی مالک تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت شرم محسوس ہوئی کہ کہاں 20 سال کی لڑکی اور کہاں میں 40 سال کا مرد۔ اس عمر میں مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں بیوی کے ہوتے ہوئے جوان لڑکی سے دوستی رکھوں۔ لبنہ نے میری خاموشی کو محسوس کیا اور زور دے کر پوچھا کہ کیا وہ مجھے اچھی نہیں لگی، میں کیا سوچ رہا ہوں؟ تو میں نے جواب دیا کہ لبنہ تم بہت اچھی، خوبصورت اور پیاری ہو، ہم دونوں کی عمر میں بہت فرق ہے، میں تم سے 20 سال بڑا ہوں اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ تو لبنہ نے کہا کہ ناصر صاحب، ہاں، ہمارے ساتھ درمیان صرف پاکیزہ دوستی ہے، ہمارا تعلق غلط نہیں۔ میں آپ سے اپنے دکھ شیئر کرتی ہوں، آپ سلجھے ہوئے مہذب انسان ہیں، آپ ایسا کیوں کچھ محسوس نہ کریں۔ الغرض اس کی حوصلہ افزائی پر میں نے عمر والی بات کو دل سے نکال دیا۔ پھر ہم نے خوشگوار موڈ میں خوب باتیں کیں۔ میں نے لبنہ کو ایک سوٹ اور ایک شال تحفے کے طور پر لے کر دی، پھر اس کو اپنی گاڑی میں اس کے گھر کے قریب ڈراپ کر دیا۔ الغرض ہماری دوستی چلتی رہی۔ لبنہ کے گھر میں غربت تھی، مگر اس کے باوجود اس نے رکھ رکھاؤ، انا اور خودداری تھی، جس کا عملی ثبوت یہ تھا کہ اس نے کبھی مجھ سے کوئی چیز پیسہ مانگنا تو بڑی دور کی بات کبھی موبائل بیلنس تک بھی نہیں مانگا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی دوستی خلوص پر مبنی تھی۔ لبنہ نے آہستہ آہستہ مجھ سے
نہ صرف اپنے گھر بلکہ پورے خاندان کے بارے میں تفصیلی بتا دیا۔ لبنہ کی ایک بہن نبیلہ، جس کے ساتھ اس کی بہت فرینڈ شپ تھی، لبنہ نے اسے اپنی اور دوستی کے بارے میں بتایا ہوا تھا۔ لبنہ کی 2 بہنیں تو اپنے گھروں میں خوش اور سکھی تھیں، مگر نبیلہ کے سسرال والے اچھے نہیں تھے۔ اس کا شوہر اسے بہت تنگ کرتا، اس کا موڈ ہر وقت اس کی بہن کے ساتھ خراب رہتا تھا، جس کی وجہ سے نبیلہ بہت دکھی تھی۔ ایک دن اسے خاوند نے نبیلہ اور اسے بچوں سمیت گھر سے باہر کر دیا۔ وہ بیچاری روتی ہوئی اپنے باپ کے گھر آ گئی۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ لبنہ کے گھر میں پہلے ہی بہت غربت تھی۔ اس کا والد ایک ضعیف العمل شخص تھا، گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ اوپر سے نبیلہ 2 بچوں سمیت آ گئی تو اخراجات بڑھ گئے اور ان کے گھر بھی پریشانی رہنے لگی۔ نبیلہ نے اپنے خاوند کو فون کیا کہ آ کر لے جاؤ، مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا کہ اس کی واپسی ناممکن ہے۔ اسی طرح 3-4 ماہ گزر گئے۔ کسی نے نبیلہ کو مشورہ دیا کہ تمہارے شوہر نے تمہیں بلا وجہ گھر سے نکال دیا، مگر وہ تمہارا اور بچوں کا خرچہ دینے کا پابند ہے۔ تم اپنے شوہر پر خرچے کا مقدمہ نہیں کرتی۔ اب مقدمے کے لیے وکیل کی فیس اور دیگر اخراجات کی ضرورت تھی، جبکہ ان کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا۔ ایک دن لبنہ نے مجھ سے بات کی کہ اگر میرا کوئی جاننے والا وکیل ہو تو اس کے ذریعے کیس کروا دوں، جتنا بھی خرچ ہوگا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے دے دے گی۔ اتفاق سے میرا ایک بہت اچھا دوست وکیل ہے، جو کہ نہ صرف اچھا اور قابل وکیل ہے بلکہ بہت اچھا اور ہمدرد اور نیک انسان بھی ہے۔ جب میں نے اس سے بات کی اور نبیلہ کے سارے حالات بتائے تو اس نے کہا کہ وہ انسانی ہمدردی میں یہ کیس لڑے گا اور کوئی فیس نہیں لے گا۔ فیس کے علاوہ دیگر اخراجات کے پورے کرنے کی حامی بھی میں نے بھر لی۔ وکیل نے کہا کہ اس عورت کو کہیں کہ وہ اپنا شناختی کارڈ، نکاح نامہ لے کر میرے آفس آ جائے۔ میں نے لبنہ کو فون کر کے بتایا۔ لبنہ نے مجھے اپنی سہیلی کا بڑا بھائی ظاہر کر کے اپنے باپ کو ساری بات بتائی۔ اگلے دن نبیلہ، اس کا باپ اور لبنہ شہر آ گئے، جن کو لے کر میں وکیل کے آفس چلا گیا۔ اس دن میں پہلی دفعہ لبنہ کے والد سے ملا اور نبیلہ کو دیکھا، جو کہ ایک 35 سال کی خوبصورت عورت تھی، جس کے چہرے پر بلا کی معصومیت اور شرمیلا پن تھا۔ وہ ایک نہایت سلجھی ہوئی، تمیز دار، نیک و شریف مگر مظلوم عورت تھی۔ اسے تمام حالات وکیل کو بتائے، جس کے مطابق اس کی ساس ایک اچھی عورت نہیں ہے، جو چینی، نمک، پتی، مرچ تک تالے میں رکھتی ہیں، اور وہ ساس کی اجازت اور مرضی کے بغیر ایک کپ چائے کا بھی نہیں بنا کر پی سکتی۔ ساستان کہ تم جہیز میں کچھ نہیں لے کر آئی ہو۔ اس کا شوہر ٹک کر کوئی کام نہیں کرتا اور بات بات پر نبیلہ سے لڑتا ہے۔ اب اس نے 4 ماہ پہلے ایک کپ اور پلیٹ ٹوٹنے کی وجہ سے نبیلہ کو گھر سے نکال دیا اور وہ اپنے باپ کے گھر آ گئی، جہاں پہلے ہی غربت ہے۔ اس کے 2 بچے دودھ اور خوراک سے محروم ہیں۔ اس کے تمام حالات جاننے کے بعد وکیل نے وکالت نامے پر دستخط کروا کر کیس تیار کیا اور عدالت میں خرچے کا مقدمہ دائر کر دیا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد نبیلہ، لبنہ اور ان کے والد کو میں اپنی گاڑی میں چھوڑنے ان کے گھر گیا تو اس طرح میں نے لبنہ کا گھر اندر سے دیکھا۔ کیس کی تیاری میں جتنے بھی اخراجات ہوئے وہ سب میں نے ادا کیا۔ مہینے میں کیس کی 2 تاریخیں پڑیں اور ہر تاریخ پر لبنہ اور اس کا باپ عدالت میں وکیل کے ہمراہ پیش ہوئے، جبکہ عدالت کے بار بار طلب کرنے پر نبیلہ کا شوہر غیاث عدالت میں حاضر نہ ہوا۔ جب اخباری اشتہار کے بعد بھی غیاث عدالت میں حاضر نہ ہوا تو آخر عدالت نے نبیلہ کے حق میں فیصلہ دے دیا اور نبیلہ کے شوہر غیاث کو حکم دیا کہ وہ ہر ماہ باقاعدگی سے نبیلہ اور اس کے بچوں کو 8,000 روپے ماہانہ خرچہ ادا کرے گا، بلکہ پچھلے 8 ماہ کا خرچ تقریباً 50,000 روپے بھی ادا کرنے کا پابند ہے۔ عدم ادائیگی کی صورت میں اسے جلد جانا ہوگا۔ پہلے تو غیاث جان بوجھ کر عدالت میں حاضر نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب اسے عدالت کے فیصلے اور حکم کا علم ہوا تو وہ فوراً نبیلہ کو رات کرنے اور واپس گھر لے جانے کے لیے آ گیا۔ مگر اب نبیلہ واپس اپنے سسرال جانا نہیں چاہتی تھی۔ ایاز نے اپنی بیوی اور سسر کی بہت منت سماجت کی، مگر نبیلہ نے اپنے سسرال جانے سے انکار کر دیا۔ فیاض نے کافی چکر لگائے، مگر نبیلہ واپس سسرال جانے پر رضامند نہ ہوئی اور پیسوں کا مطالبہ کرتی رہی۔ کچھ دن کے بعد نبیلہ کا شوہر اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو، بھابھیوں اور خاندان کے دیگر بزرگ معززین کو لے کر نبیلہ کے گھر آیا اور اپنے سابقہ رویے کی معافی مانگتے ہوئے نبیلہ کو واپس لینے کے لیے آیا۔ اس ساری بات کی اطلاع نبیلہ اور اس کے والد نے مجھے فون پر دی اور مجھ سے مشورہ طلب کیا، تو میں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ
اب غیاث قابو میں آ چکا ہے، اب وہ عدالت کے فیصلے سے بھاگ نہیں سکتا، اب بہتر ہے اپنا خیر خراب نہ کرو۔ وہ طلاق بھی دے سکتا ہے، تو اس موقع پر اپنی شرط منوا کر جیب خرچ طے کر کے واپس اپنے خاوند کے گھر چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ سب وکیل کے پاس گئے، جہاں پر نبیلہ اور اس کے خاوند کا نکاح نامہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ غیاث نبیلہ کو الگ گھر لے کر دے گا، اس سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا اور گھر کے خرچ کے علاوہ ہر ماہ نبیلہ کو جیب خرچ بھی دے گا۔ لہٰذا ان تمام شرائط کو ماننے اور سننا نامے پر دستخط کرنے کے بعد نبیلہ اپنے خاوند کے ساتھ چلی گئی۔ یہاں شرائط کے مطابق نبیلہ کو الگ گھر مل گیا اور وہ سکون سے رہنے لگی۔ اس واقعے کے بعد لبنہ اور اس کا والد غلام حسین میرے بہت ممنون تھے۔ کبھی کبھی نبیلہ بھی مجھے فون کر کے بتاتی وہ بہت سکھی ہے، وہ بھی میری شکر گزار تھی اور مجھے بہت دعائیں دیتی تھی۔